اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم اور اس کی خاص رحمت کے ساتھ آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 270 آیت نمبر 270 سے آنورڈ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ کل جو ہم نے آیات پڑھی، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنے کا جو موضوع چل رہا ہے، اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری رہنمائیاں اور بہت ساری آیات ہمارے لیے کھول کر کے واضح بتائیں۔ تو کل جو ہم نے آیات پڑھی 264 سے لے کے 269 تک، ان میں سے اہم نکات یہ ہیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے ایمان جو اپنے صدقات یا جو مال اللہ کے راستے میں یا جو مال تم خرچ کرتے ہو، اس کو احسان جتلا کر یا کسی کو دکھ تکلیف پہنچا کر یا ریاکاری کر اس کے ضائع مت کرو۔ اور جو ریاکاری کرتا ہے در حقیقت وہ تو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد 3 مختلف مثالیں بیان کی جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں ریاکاری کے لیے، اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں حسن نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے۔ تو پہلی مثال اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دی کہ وہ لوگ جو ریاکاری کے لیے مال خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، ریاکاری کرتے ہیں در حقیقت، تو ان کی مثال تو ایک پتھر کے جیسی ہے جس کے اوپر کوئی مٹی جمی ہوئی ہے اور دیکھنے میں بڑی خوشنما اور بڑی زرخیز لگتی ہے، لیکن جب اگر تیز بارش برسے تو اس کے اوپر سے جو مٹی ہے وہ ہٹ جاتی ہے اور نیچے سے ایک سخت پتھر جو ہے وہ نکل آتا ہے جس میں کوئی زرخیزی نہیں ہو سکتی اور جس میں کوئی بڑھوتری جسے کہتے ہیں بڑھاوا، یا جس میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ تو جو ریاکاری کرنے والا ہے اس کا دل تو ایک سخت پتھر کی مانند ہے جس میں کوئی پیداوار میں کوئی اضافے کی توقع نہیں ہو سکتی، اور در حقیقت وہ انہوں نے جو کمایا اسی کو وہ ضائع کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی ایک مثال اللہ تعالیٰ نے دی کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور خوشندی کے ساتھ، ان کی مثال ایک ایسے باغ جیسی ہے جو ایک بلند مقام پر ہو، اور جب اس میں بارش برسے تو وہ اپنا پھل جو ہے وہ بھی دگنا کر دیں، اتنا زرخیز اور اتنا پیداواری صلاحیت والا باغ جس میں اگر بارش برسے تو وہ اس کے اپنے پھل کو دگنا کر دے، اور اگر تیز بارش نہ بھی برسے تو اس کے اوپر ہلکی سی فوار یا ہلکی بوندا باندی جو ہے وہی کافی ہے اس کے پھل کو یا اس کے جو پیداوار ہے اس میں اضافے کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اور تیسری مثال جو اللہ نے دی وہ بھی ان لوگوں کی جو اپنا مال ضائع کرتے ہیں ریاکاری کر کے، دکھاوا کر کے اور احسان جتلا کر یا اس طرح کے کاموں میں۔ اس کی مثال ایک ایسی ہے کہ ایک شخص نے ساری عمر اپنی ایک باغ بنایا، ایک انتہائی خوبصورت باغ جس میں کھجور اور انگور اور ہر طرح کے پھل، اور لینڈسکیپ بھی بہت اچھا، اور اس میں نہریں بھی بہہ رہی۔ تو ایسا باغ اس نے بنایا ساری عمر لگا کے، اب وہ بڑھاپے کو پہنچ چکا اور اس کی اولاد جو ہے وہ بھی کمزور ہے کہ اس حالت میں اچانک ایک آگ کا بگولا آئے اور اس سارے باغ کو جلا کر راکھ کر دے۔ یعنی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے کسی دیاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے، احسان جتلانے کے لیے یا اس طرح کے معاملات کے لیے، تو در حقیقت وہ سمجھیں کہ اس نے جتنا خرچ کیا وہ آگ سے اس نے ضائع کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر 267 میں 267 میں
کہ تم خرچ کرو طیب اور پاک چیزوں میں سے، پاک اور حلال اور صاف ستھری چیزوں میں سے، اور ردی اور ناکارہ اور بیکار چیزیں جو ہیں ان کو صدقہ کرنے کا یا ان کو خیرات کرنے کا قصد مت کرو، اور ایسی چیزیں جن کو تم خود لینے سے اعراض کرو، اگر تمہیں کوئی دے تو تم خود ان چیزوں کو نہیں لوگے، ایسی کنڈم اور بیکار چیزیں جو ہیں ان کو اللہ کے راستے میں دینے سے اعراض کرنا چاہیے، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہی سب سے زیادہ غنی اور سب سے زیادہ تعریف کیا جانے والا ہے، تعریف کرنا ہے۔ اور آخری 268 میں ہم نے پڑھا تھا کہ شیطان جو ہے وہ تو مال خرچ کرنے کے ضمن میں ڈراتا ہے انسان کو کہ وہ غریب ہو جائے گا، یا وہ اس کو بے حیائی کی طرف راغب کرتا ہے، تو جبکہ اس کے اپوزٹ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو وعدہ کرتا ہے مغفرت کا اور اپنے فضل کا، اور اللہ تعالیٰ ہی سب سے زیادہ وسیع وسعت والا اور علم رکھنے والا ہے۔ اور آخری آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت دے دی، دنائی دے دی، سوچ سمجھ دے دی، جس کے سامنے ساری آیات واضح کر کے، نشانیاں واضح کر کے، مثالیں دے کر اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا، اور اس کو فہم بھی ہے ساری چیزوں کی، تو اللہ تعالیٰ نے جس کو یہ حکمت دے دی، دانائی دے دی، در حقیقت اس کو تو خیر کثیر اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا، لیکن اس کے باوجود کچھ ایسے لوگ ہیں جو گمراہی میں رہتے ہیں، جو خیر کثیر ہونے کے باوجود عقل نہیں رکھتے، نصیحت قبول نہیں کرتے۔ تو ہم چلتے ہیں اگلی آیات کی طرف آج انشاءاللہ، آیت نمبر 270۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما انفقتم، اور جو تم خرچ کرو، من نفقت، خرچ میں سے کوئی خرچ میں سے، مال میں سے جو بھی تم خرچ کرو، او نظر تم، یا تم نظر مانو، کوئی منت مانو، من نظرین، کوئی نظر، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ، یعلم، جانتا ہے، وما، اور نہیں ہے، للظالمین، ظالموں کے لیے، سب ظالموں کا، من انصار، کوئی مددگار۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اپنے مالوں میں سے کوئی مال خرچ کرو کچھ بھی، یا تم کوئی نظر مانو۔ اب نظر یا منت ماننا کیا ہے کہ آپ نے کسی کام کے ارادے یا کسی کام کے نتیجے کو اگر وہ انسان اپنی مرضی کے مطابق پائے تو اس کے بارے میں اس نے ایک منت مان لی، یا ایک نیت کر لی کہ میں یہ کام کروں گا، جیسے مجھے اگر اچھی جاب مل گئی تو میں اتنا صدقہ کروں گا، میرے یہ کاروبار میں اگر اتنا نفع ہو گیا تو یہ میں اتنا صدقہ کروں گا، یا میں اتنے نفل ادا کروں گا، یا میں اس طرح کے کام کروں گا۔ یہ چیزیں نظر ماننے میں یا منت ماننے میں اس طرح کی چیزیں آتی ہیں۔ اب ہمارے معاشرے میں نظر اور منت کے بھی بہت سارے خرافات ہیں، تو آج ظاہر ہے اس تفصیل میں تو نہیں جائیں گے، لیکن یہ ضرور ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے کسی اپنی نیت کا یا کسی اپنے عمل کے لیے دعا کریں، اور اگر ہم کوئی منت مانگیں تو وہ صرف اور صرف حلال، جائز اور نیک کاموں کے لیے ہونی چاہیے، اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر یا اللہ سے رجوع کی خاطر ہی ہونا چاہیے، نہ کہ کسی غیر اللہ کی طرف منسوب کر کے یا کسی ایسے عمل کو کرنے کی نیت کرنا جس سے اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی روگردانی ہو، یا معاذ اللہ کوئی شرک کا معاملہ ہو جائے، تو کیونکہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں۔ اس کی میں چھوٹی سی مثال ایسے میرے ذہن میں آ گئی، جنید جمشید صاحب، جنید جمشید اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے، ان کی اگر آپ سٹوری سنیں تو جب انہوں نے اپنا جو بھی ان کا فحاشی والا معاملہ تھا، گانے بجانے والا، وہ چھوڑ کے جب اللہ کی طرف راغب ہوئے تو ایک وقت ان پہ آیا کہ بہت ہی تنگ دستی ہو گئی، بہت ہی تنگ دستی، کہ وہ ان کے پاس مطلب مال بالکل ختم۔ تو پھر انہوں نے اللہ کے جب کام شروع کیا تو انہوں نے کہا جی کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تجارت کر لی کہ میں اپنے مال کا ایک فکس پرسنٹیج جو ہے 10% جو ہے ہم اپنے مال کا جو ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں گے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا گیا اور اللہ تعالیٰ مجھے دیتا گیا۔ بہرحال یہ لمبی سٹوری ہے، یہ بھی ایک نظر کی قسم ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ میرے مال میں برکت ڈالے تو میں اللہ کے راستے میں اتنا مال خرچ کر دوں گا، یا اس طرح کے جتنے معاملے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں جو تم نظر مانتے ہو یا جو تم کوئی خرچ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہے، بے شک اللہ جانتا ہے
بہت اچھی طرح سے، جو سری ہیں جو ظاہری ہیں، جو چھپا کر جو دلوں کی نیت ہے وہ بھی جانتا ہے، اور ظاہری طور پر سب کے سامنے جو اعمال کیے جاتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح سے جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہر عمل کی جڑ سے اسے جانتا ہے۔ اور جو ظلم کرتے ہیں، آیت کے آخری حصے میں، جو ظلم کرتے ہیں ان کو کوئی مددگار نہیں ہوگا، اور جو ظلم کرتے ہیں ان کا در حقیقت وہ ظالم ہے، وہ اپنے ہی نفس پر ظلم کر رہے ہیں، دوسرا اس کی کیا مدد کر سکتا ہے۔ آیت 271، ان تبدو الصدقات، اگر تم ظاہر کرو اپنے صدقات کو، ان تبدو الصدقات، اگر تم ظاہر کر کے دو اپنے صدقات، فنعم ما فیہ، تو وہ بھی اچھا ہے، وہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے، وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم چھپا لو انہیں، وَتُؤْتُوهَا، اور انہیں دو الفقراء، فقراء کو، غریبوں کو، فَهُوَ خیر، تو وہ زیادہ بہتر ہے، تو وہ بھی بہتر ہے تمہارے لیے، لکم، تمہارے لیے۔ یعنی جو صدقات یا جس بھی طرح سے تم اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہو، جو بھی کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہو، اگر تو وہ تم ظاہر کر کے دو، اگر تو سب کے سامنے دو تو وہ بھی اچھا ہے، اور اگر تم ان لوگوں سے چھپا کر کسی کو بتائے بغیر غریب لوگوں کی خدمت کرو، غریب لوگوں کی مدد کرو، تو وہ بھی تمہارے لیے اچھا ہے۔ در حقیقت جو چھپا کر نیکی کی جائے وہ زیادہ افضل ہے، وہ زیادہ باعث اجر ہے۔ اس میں اسی ضمن میں ایک چھوٹی سی کہ اللہ تعالیٰ نے جو جتنے بھی ہمارے اوپر دو طرح کی ہمارے اوپر ذمہ داریاں کہنے، ایک تو ہے فرائض کی انجام دہی، اور دوسرا ہے نفلی عبادات اور نفلی مال خرچ کرنا، جیسے نماز پڑھنا اور زکوٰۃ دینا، یہ فرض ہیں، یہ فرائض ہیں۔ اس کے علاوہ نفل عبادت یا سنت عبادت کرنا وہ نفلی عبادات ہیں، اور غیر زکوٰۃ کے علاوہ مال کو خرچ کرنا یہ بھی ہماری ایک نفلی خرچ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دو فرضی عبادات اور نفلی عبادات، فرضی عبادات جو ہیں وہ ظاہر کر کے سب کے سامنے یا اس کا اظہار کر کے دینا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے، جبکہ نفلی عبادات یا نفلی مال خرچ کرنا ہے اس میں جو چھپا کر لوگوں سے چھپا کر وہ کی جائے تو وہ اس میں اس کی بہتری ہے۔ تو واللہ عالم، بہرحال یہ علماء جو ہے وہ اس چیز کے قائل ہیں، اور لاجیکلی بھی دیکھا جائے کہ فرض جو ہے اس کی ترغیب، فرائض جو ہیں وہ صرف ایک انسان پر ہی نہیں، پوری امت میں جتنے افراد ہیں سب کے اوپر اسی طرح سے فرض ہے۔ نماز ایک فرد کے اوپر جیسے فرض ہے، دوسرے کے اوپر بھی سب پر اسی طرح زکوٰۃ جتنی ایک فرد پہ فرض ہے، ضروری ہے، لازم ہے، اسی طرح دوسرے فرد پہ بھی۔ تو فرائض کو کھلے طور پہ انجام دینا دوسروں کو بھی ترغیب دینا ہے۔ اسی طرح سے جو نفلی عبادات ہیں وہ فرض نہیں، تو وہ چھپا کر کریں گے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی کے لیے، تو اس کا بھی ایک اپنا ہی اجر ہے۔ بہرحال اس آیت کے پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اپنے صدقات کو ظاہر کر کے دو یا چھپا کر دو، جس طرح سے بھی دو تمہارے لیے بہتر ہے، البتہ نیت جو ہے وہ بڑی اچھی، ٹھوس، خالص ہونی چاہیے۔ نیت میں کوئی ریاکاری، کھوٹ یا اس طرح کے معاملات جیسے پچھلے آیات میں ذکر ہوئے وہ نہیں ہونے چاہیے۔ وَيُكَفِّرُ، اور دور کر دے گا، عنکم، تم سے، یعنی دور کر دے گا تم سے، کون؟ اللہ تعالیٰ دور کر دے گا تم سے، من سیئاتکم، تمہارے گناہوں کو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو تم سے دور کر دے گا۔ اب اس عمل کے نتیجے میں جو صدقات دو اچھی نیت کے ساتھ، ریاکاری سے بچ کے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ واللہ، اور اللہ، بما، اس سے جو تعملون، تم عمل کرتے ہو، خبیر، خوب اچھی طرح باخبر ہے، خوب اچھی طرح خبر رکھنے والا ہے۔ جو بھی تم اعمال کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کی بہت اچھی طرح سے خبر رکھتا ہے۔ یعنی صدقات اور زکوٰۃ اور اس طرح کے جتنا بھی مال خرچ کیا اللہ کے راستے میں، وہ ایک تو 700 گنا یا 700 گنا سے زیادہ ریٹرن جو ہے اس کی گارنٹی ہے اللہ کے ہاں سے، اور اس کے علاوہ جو یہاں پر ذکر ہوا کہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دیے، اس کی وجہ سے گناہ جو ہے ان میں بھی کمی یا ان میں بھی وہ بھی چھٹ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قابل کرے کہ ہم زیادہ سے زیادہ صدقات کر سکیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے رحم اور فضل دیں تاکہ ہم ان کا حقدار ٹھہریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے، آمین۔ اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں۔ لیس علیک، نہیں ہے آپ پر، نہیں ہے تجھ پر، آپ پر، ہداہم،
ان کی ہدایت، نہیں ہے آپ پر ان کی ہدایت، ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ، یہدی دیتا ہے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا در حقیقت، اور ان کے توسط سے ہم سب کے لیے ہے کہ ہدایت دینا جو ہے وہ تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کام ہے۔ آپ کا کام ہدایت دینا نہیں، آپ ہدایت نہیں دے سکتے، یعنی آپ تو صرف اللہ تعالیٰ نے جو کلام کیا، اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ان کو کھول کر وضاحت کے ساتھ بیان کر سکتے ہیں۔ ہدایت دینا جو ہے وہ اللہ ہی کا کام ہے، کیونکہ بہت دفعہ ہم نے ذکر کیا کہ اللہ نے بہت کھلے طریقے سے ہمیں ہدایت اور گمراہی جو ہے وہ واضح کر کے فرق بتا دیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا۔ اب اس اختیار کو یوز کر کے جو کوئی راستہ چوز کرتا ہے، پسند کرتا ہے اپنے لیے، اسی کے مطابق اس کا عمل جو ہے وہ کاؤنٹ ہوتا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ہدایت دینا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سارے احکامات، اور پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا کہ حکمت بھی اللہ تعالیٰ نے دی، اس کے باوجود جو ہدایت نہیں پکڑتے تو وہ گمراہ ہی ہیں۔ تو ہدایت کی دینا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے وہ اس کو اللہ تعالیٰ مطلب اختیار دے دیا، اور اس کے بعد اگر کوئی گمراہی میں بھٹکنا چاہتا ہے تو اس کی اپنی مرضی ہے۔ ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ کوئی انسان کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا، ہاں سیدھا راستہ ضرور بتا سکتا ہے۔ ایک چھوٹی سی ایسے مثال کہ کوئی راستہ آپ سے پوچھے کہ فلان جگہ پر جانا ہے مجھے، تو وہاں جانے کا راستہ کیا ہے، کس طرف سے جاؤں میں، تو آپ نے اس کو گائیڈ کیا کہ یہاں سے دائیں ہو جاؤ، پھر بائیں ہو جاؤ، پھر جیسے بھی کر کے، اب وہ اس شخص کی مرضی ہے کہ وہ جو وہاں سے دائیں ہو کر بائیں ہوتا ہے یا بائیں ہو کر کہیں اور نکل جاتا ہے۔ تو راستہ بتانے والے نے تو اس کو راستہ بتا دیا اپنی اچھی نیت کے ساتھ، اب جس نے راستہ سیکھا سمجھا، یہ اس کی بھی ایما ہے کہ وہ کس راستے پہ چلنا چاہتا ہے۔ تو وما تنفقو، اور جو تم خرچ کرو گے، من خیرن بھلائی میں سے، مال میں سے جو بھی تم خرچ کرو، فلی انفسکم، تو تمہارے لیے، تو یقیناً تمہارے لیے ہے، یقیناً تمہارے لیے ہے، وما، اور نہیں، تنفقون، تم خرچ کرتے، الا ابتغاء، مگر حاصل کرنے کے لیے، وجہ اللہ، اللہ کی خوشنودی، اور جو تم خرچ کرتے ہو اللہ کے راستے میں، جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، در حقیقت وہ اپنے ہی لیے خرچ کرتے ہو، در حقیقت وہ اپنا ہی مال جو ہے وہ آپ ڈیوائن بینک جو ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ایک حساب کتابچہ لکھا ہوا ہے، روز نامچہ ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، در حقیقت تم اس میں جمع کرا رہے ہو، اپنے ڈیوائن بینک میں ہی جمع کرا رہے ہو، اپنے ہی نفس کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں۔ اور در حقیقت وہ تم خرچ کر رہے ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تم خرچ کر رہے ہو اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے۔ جو مال تم اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے خرچ کر رہے ہو، در حقیقت وہ تم اپنے لیے ہی خرچ کرتے ہو، اپنے ہی نفس کے لیے، اپنی ہی ذات کے لیے۔ وما تنفقو، اور جو تم خرچ کرو گے، من خیرن بھلائی میں سے یا مال میں سے، یوفا، پورا پورا اجر دے دیا جائے گا، پورا پورا دیا جائے گا بدلہ اس کا یا اجر اس کا، الیکم، تمہاری طرف، تمہیں اس کا پورے کا پورا بدلہ مل جائے گا قیامت کے دن۔ یہاں پر قیامت کا ذکر ہوگا کہ قیامت کے دن تمہیں اس کا پورے کا پورا اجر ملے گا۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم ظلم نہیں کیا جاؤ گے، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، اور تمہارے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہوگی۔ جتنا تم خرچ کرو گے اور جتنا اللہ نے وعدہ کیا، اللہ تعالیٰ وہ پورے کا پورا اجر دے گا، بلکہ کتنا بڑھا کر دے گا وہ تو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اور یقیناً جب اللہ کے انصاف کو ہم دیکھیں گے، یہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اللہ کے انصاف کا دن ایک دن آئے گا، ایک وقت آئے گا، اور جب سارے اللہ کے انصاف کو دیکھیں گے تو یقیناً کسی کے دل میں کوئی حسرت نہیں کسی کے دل میں کوئی شک نہیں رہے گا کہ اللہ نے کہیں پر کوئی بے انصافی کی۔ تو اللہ تعالیٰ پورے کے پورے اجر اپنے پوری حجت کے ساتھ، اپنے پورے گواہوں کے ساتھ، اپنے پورے ریکارڈ کے ساتھ سب کے سامنے پیش کرے گا، اور سب کو ان کا بدلہ جو ہے وہ دیا جائے گا، بغیر کسی ظلم کے، بغیر کسی زیادتی کے کسی کے اوپر۔ اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے افراد کی نشاندہی کی، کچھ ایسے لوگوں کی نشاندہی کی جو مال کو، جن کے اوپر مال خرچ کرنا جو ہے وہ ان کا حق ہے، ان کا حق ہے کہ ان کے اوپر مال خرچ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو ان میں سے کیا ہے؟ للفقراء،
غریب لوگ، فقیر لوگ، یا کچھ کم انکم والے فقراء جو ہیں، اللہ زینہ جو وہ غریب لوگ جو اخسرور روک دیے گئے ہوں، جن کو روک دیا جائے، جو رکے ہوئے ہیں، وہ غریب لوگ جو رکے ہوئے ہیں فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، لا یستطیعون نہیں وہ طاقت رکھتے، ضربن چلنے پھرنے کی فی الارض زمین میں۔ پہلی قسم کے لوگ کہ وہ غریب لوگ یا وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے ہوں، یا جو رکے ہوئے ہیں اللہ کے راستے میں، وہ اتنی استطاعت نہیں رکھتے کہ وہ معاش کو حاصل کرنے کے لیے زمین میں چلیں پھریں۔ یعنی یہاں ان سے مراد بہت سارے ایسے لوگ یا گروپس جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دیا ہوا ہے، جو کسی نہ کسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے راستے پر اپنا وقت جو ہے وہ کھپا رہے ہیں، اور اس میں ان کو اتنی استطاعت نہیں، یا اتنا ان کے پاس وقت نہیں، یا اتنی ان کے پاس ہمت اور طاقت نہیں کہ وہ اپنا ان کا جو ٹارگٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ روزی حاصل کرنے کے لیے، معاش حاصل کرنے کے لیے زمین میں بھی چلیں پھریں یا کاروبار کر سکیں۔ اس کی مثال اگر سمجھیں تو اس میں جو ہمارے لشکر کے نوجوان ہیں، جو کہنے کہ آرمی ہے، اب آرمی جو ہے، مسلمانوں کی آرمی جو ہے، وہ ان کی ٹریننگ کرنا، ہر وقت مورچے سنبھالے رکھنا، اور ہر وقت وہ ڈیوٹی پہ حاضر رکھنا، اور ہر وقت چکنا رہنا، اور مشقیں کرنا، اور تربیت حاصل کرنا، اس طرح کے جتنے معاملات ہیں۔ اب اگر ایک فوجی یا فوج کے ریلیٹڈ جتنے بھی اہلکار یا افراد ہیں، وہ صرف اور صرف اسی طرف توجہ دیں جس سے مسلم امہ جو ہے در حقیقت اس کی ہی حفاظت کے لیے، اس کی ہی اس کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہی وہ سارا کچھ کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں، تو اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے کاروبار یا تجارت کو نہیں چلا سکتے، تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں وہ اتنے مگن ہیں یا اتنے وہ مصروف ہیں کہ ان کے پاس وقت نکل ہی نہیں سکتا لوجیکلی بھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف آئیں، یا اللہ تعالیٰ نے جو معاش کے جو ذریعے پیدا کیے ہیں ان کی طرف بائیں۔ یہ ایک بڑا ویلڈ ریزن ہے کہ وہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں کھپایا ہوا ہے۔ اسی طرح مبلغ افراد، تبلیغ کرنے والے، درس و تدریس کرنے والے، مسجدوں میں جو مطلب تعلیم دیتے ہیں اور نماز کا اہتمام کرتے ہیں، وہ سب لوگ بھی جو اللہ تعالیٰ کے لیے جنہوں نے وقف کر دیا ہوا اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے بھی، ان میں سے بھی اکثر جو ہے وہ تو اس قابل نہیں کہ وہ اپنے رزق کو بھی، اپنے کاروبار کو بھی چلا سکے، اور ساتھ ساتھ اللہ کی تبلیغ کو بھی کر سکے، اور خاص کر وہ لوگ جن کے پاس کوئی زیادہ کھلا مال نہیں، ٹھیک ہے، بہت امیر نہیں۔ اسی طرح سے بہت سارے ایسے مثالیں دی جا سکتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا، اور اللہ تعالیٰ کے وقف کے لیے کے سلسلے میں وہ حقدار ہیں کہ ان کے اوپر خرچ کیا جائے، ان کو مال دیا جائے تاکہ وہ اللہ کے راستے پر قائم رہے، جو امت کے فائدے کے لیے در حقیقت وہ کر رہے ہیں۔ وہ ان کا اپنے ذات کا تو فائدہ ہے، لیکن در حقیقت وہ مسلم امہ کے فائدے کے لیے اللہ کے راستے میں روکے گئے ہیں، تو وہ اپنے اللہ کے راستے پر قائم بھی رہیں، اور اپنا جو ان کا روزمرہ کے معاملات ہیں زندگی گزارنے کے جو ہیں وہ بھی چلتے رہیں۔ ہاں البتہ ایسے لوگ جو اللہ کے راستے پر قائم رہیں اور دوسروں سے کچھ مال صدقات لے کر اپنے اوپر خرچ کریں، تو ان کے لیے اپنی ضرورت سے اضافی مال بنانا وہ بھی جائز نہیں۔ جیسے ہمارے معاشرے میں افسوس کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ کچھ حضرات ایسے ہیں ویسے تو وہ چندے یا عطیات وغیرہ لیتے ہیں، یہ مسجدوں وغیرہ سے، مدرسوں وغیرہ سے، یا اور بھی طریقوں سے، اور ان کی اپنی لائف سٹائل جو ہے وہ اتنی لگژریز ہے، اتنی مہنگی گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، تو اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ بھی مناسب نہیں ہیں۔ بہرحال یہ مختصر الفاظ میں کہ پہلی قسم کے لوگ وہ جو اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو کھپا رکھے ہیں اور اللہ کے راستے پر سارا وقت لگا رہے ہیں، ان کی مدد کرنا یا ان کے روزمرہ کے معاملات کو چلنے کے لیے ضروری انتظامات کرنا، یہ ان کا حق ہے۔ اس کے بعد دوسرے قسم کے لوگ یحسبہم گمان کرتا ہے انہیں، الجاہل ناواقف، جاہل کا مطلب
جو عام سینس میں لیا جاتا ہے وہ ہمیشہ وہی نہیں ہوتا. جاہل کا مطلب یہ ہے جس کے پاس علم نہ ہو، جس کو کوئی خبر نہ ہو، جو ناواقف ہو. تو ناواقف لوگ جو ہیں یا کوئی ناواقف شخص جو ہے وہ گمان کرتا ہے اغنیاء مالدار منت تعفف نہ مانگنے کی وجہ سے. یعنی جو مال جو ایک شخص جس کے بارے میں کوئی ناواقف جس کو علم نہیں، وہ گمان کرتا ہے کہ اس کے نہ مانگنے کی سبب اس کو مالدار، یعنی کوئی یہ مثال ہے سفید پوش لوگوں کی. یعنی سفید پوش لوگ وہ ہیں جو اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا رکھتے ہیں، اپنا حلیہ صاف ستھرا رکھتے ہیں، اپنے آپ کو درست ٹھیک ٹھاک رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ معاشی طور پر اتنے کمزور ہیں کہ وہ ان کے روزمرہ کے کھانے پینے یا روزمرہ کے جو معاملات ہیں ان کو بھی چلانا ممکن نہیں، لیکن ظاہری طور پر وہ ظاہر نہیں کرتے. ٹھیک ہے. تو جو دوسرے لوگ ہیں جو ان کو دیکھتے ہیں تو ان کے کپڑے وپڑے یا ان کی ظاہری حالت ان کو بڑی بہتر لگتی ہے، وہ ظاہری طور پر تو مالدار ہی لگتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ سفید پوش لوگ ہیں. اب یہ لوگ جو ہیں ان کی طرف توجہ کرنے کی میرے حساب سے سب سے زیادہ ضرورت، کیونکہ پچھلی آیت کے پہلے حصے میں جو ہم نے دیکھا کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں روک دیا ہوا، جو اللہ کے راستے میں جو رکے ہوئے ہیں وہ بھی ظاہری طور پر نظر آتے ہیں، اور اس کے بعد میں آنے والی ایک دو جو قسم کے لوگ ہیں وہ بھی واضح طور پر نظر آتے ہیں. لیکن یہ لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو اس طرح سے رکھتے ہیں کہ ان کی غربت ظاہر نہ ہو، سفید پوش لوگ ہیں. ٹھیک ہے. وہ ان کو ڈھونڈنا یہ سب سے زیادہ اہم ہے. اور ہمارے خاص کر معاشرے میں ہمارے جو قریبی رشتہ دار ہیں، ہم ان کو بڑی آسانی سے ڈھونڈ سکتے. اور اگر ہمیں کسی ایسے سفید شخص کے بارے میں پتہ چلے تو اگر ہم اس کی خود مدد نہ بھی کر سکیں کسی مال کی کمی کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، تو کسی دوسروں کے ذریعے اس ترغیب دے کر اس کی مدد ہمیں ضرور کرنی چاہیے. یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو ہاتھ پھیلا کر مانگ لیتے ہیں ان کو تو مدد سارے ہی کرتے ہیں، لیکن جو سفید پوش قسم کے لوگ ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے کوئی نہیں آتا، کیونکہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ حقدار ہے. تو دوسری طرح کے وہ لوگ جو سفید پوش ہیں، جو اپنی غربت کو ظاہر نہیں کرتے. اور تیسری طرح کے لوگ تعریفہم، آپ پہچان سکتے ہیں انہیں بسیماہم، ان کے چہروں کے آثار سے. یعنی وہ دیکھنے میں ہی ان کا حلیہ ہی دیکھ کے آپ کو لگ جائے گا کہ یہ غریب ہے، پھٹے ہوئے کپڑے ہوں گے، چہرے پہ مسکینی ظاہر ہو رہی ہوگی. تو تیسری قسم کے لوگ وہ جو بھیک مانگنے والے بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں، جن کی ظاہری حالت دیکھ کر ہی پتہ چلتا ہے کہ ان کے تو فاقے آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد لا یسالون کا چوتھی قسم کے لوگ، یا لا یسالون، نہیں وہ سوال کرتے الناس، لوگوں سے، الخافا، لپٹ کر. اگر مجبوری میں وہ کسی سے مانگ بھی لے کچھ تو لپٹ نہیں جاتے، وہ پیچھے ہی نہیں پڑ جاتے، بلکہ اگر کوئی دے دے تو خوش ہو کر اللہ کا شکر کر کے دعائیں دے کر قبول کر لیتے ہیں. اگر کوئی نہ دے تو اس کو پھر دوبارہ دہراتے نہیں، چپک نہیں جاتے. ٹھیک ہے. یہ چار طرح کے لوگ. اب چوتھی طرح کے لوگ ایسے ہی میرے ذہن میں آ گیا واقعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی اصحاب صفہ میں تھے. اصحاب صفہ جو ہے، جو اللہ تعالیٰ کے لیے جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا، اس میں ایک اصحاب صفہ جو ہے ان کی بھی مثال ہے. جو کچھ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے یا مسجد نبوی میں ایک حجرے کے باہر چبوترے پہ بیٹھے رہتے تھے اور صرف وہ اللہ کی دین کے لیے ہی اپنا وقف کر دیا تھا انہوں نے. ان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. وہ کہتے ہیں کہ میں اتنا غریب تھے ظاہر ہے، کھانے پینے کے لیے نہیں تھا، لیکن ظاہری طور پر انہوں نے اپنے کپڑے وپڑے جو وہ اچھے رکھے ہوتے تھے. ٹھیک ہے. ظاہری طور پر وہ سوال نہیں کرتے تھے. تو وہ کہتے تھے کہ کبھی کبھی تو میں بھوک کی شدت سے میں بے ہوش ہو کر گر پڑتا تھا، اور لوگ مجھے جو اٹھاتے ہیں یا میری مدد کرتے تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ مجھے شاید کوئی مرگی کا دورہ پڑ گیا ہے. در حقیقت وہ بھوک کی شدت کے ساتھ بے ہوش ہو کر گر جاتے تھے، لیکن اپنے آپ کو انہوں نے تھوڑا سا ٹھیٹ باٹ میں رکھا ہوا تھا کہ ظاہر نہ ہو کہ مسکینی ہے، غریبی ہے. اور وہ چپک کر بھی نہیں مانگتے تھے، کوئی جا کے ہر در پہ سوال بھی نہیں کرتے تھے. تو ایسے لوگ جو ہیں ان کو ڈھونڈنا ہماری ذمہ داری ہے، ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا ہماری ذمہ داری ہے.
بہرحال یہ 4 طرح کے لوگ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے آپ کو جنہوں نے وقف کر دیا ہے وہ، دوسرے سفید پوش لوگ، تیسرے جو جن کو دیکھ کے ہی ان کی غربت سامنے نظر آ جائے، اور چوتھے وہ لوگ جو سوال تو کرتے ہیں لیکن چپک نہیں جاتے. ٹھیک ہے، اب ان کے لیے بھی ان کا بھی حق ہے کہ ان کے اوپر خرچ کیا جائے. وما، اور جو تنفقو، تم سب خرچ کرو گے، من خیرن، بھلائی میں سے، مال میں سے، تم بھلائی یا مال میں سے جو بھی خرچ کرے گے، فَإِنَّ اللَّهَ، تو یقیناً اللہ بھی، اس کے ساتھ، اس کو خوب جاننے والا ہے، علیم، خوب اچھی طرح سے جاننے والا ہے، خوب اچھی طرح سے جاننے والا ہے. جو بھی تم خرچ کرو گے اپنی حسن نیت کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ انہیں بہت اچھی طرح سے جانتا ہے، اس کے عمل کو، ان کی نیت کو اور ان کے سارے اعمال کو. اللہ زینہ، وہ لوگ، ینفقون، جو خرچ کرتے ہیں، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مالوں کو، باللیل والنہار، رات کو اور دن کو، سرًا و علانیتاً، چھپا کر اور ظاہری طور پر، اعلانیہ طور پر. وہ لوگ جو اپنے مالوں کو دن اور رات میں خرچ کرتے ہیں، وہ ظاہر کر کے بھی خرچ کرتے ہیں اور چھپا کر بھی خرچ کرتے ہیں. جیسا کہ پہلے تذکرہ کیا تھوڑا سا اس کے بارے میں، کہ ظاہر کر کے بھی خرچ کریں کوئی ایشو نہیں، چھپا کر بھی خرچ کریں تو بھی کوئی ایشو نہیں. اور اس ضمن میں یہ بھی ہے کہ اوپر کی آیات کی تفاسیر میں جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو کہا خاص کر پچھلے آیات پہ، تو وہ خرچ کرنا جو ہے وہ کچھ معاملات میں نان مسلم لوگ جو ہیں، جو صحیح معنوں میں حقدار ہیں، ان کے اوپر بھی خرچ کیا جا سکتا ہے. ان کے اوپر بھی ہم مال کو خرچ کرنا مطلب اس کو بھی بھلائی کے معنوں میں، یا وہ بھی بھلائی کے زمرے میں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ لوگوں کے اوپر خرچ کرنے کا آیا ہے، اور وہ لوگ جو حقدار ہیں، جو حق رکھتے ہیں، جن کے اوپر خرچ کیا جائے. بہرحال جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم باللیل والنہار سرًا وعلانیہ، جو اپنے مالوں کو دن اور رات میں، دن کی تاریکی میں اور رات کی تاریکی میں اور دن کے اجالے میں خرچ کرتے ہیں، چھپا کر بھی خرچ کرتے ہیں اور ظاہری طور پر بھی خرچ کرتے ہیں، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ، تو ان کے پاس، تو ان کے لیے ان کا اجر ہے، تو ان کے لیے ان کا اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کی طرف سے. ان کا رب ان کو ضرور اس کا اجر دے گا، اور کتنا ہوگا؟ یقیناً 700 گنا سے زیادہ، اور جتنا اللہ چاہے. ولا خوف، اور نہیں کوئی خوف ہوگا، علیہم، ان پر، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. نہ ہی ان کو آنے والے کل کے بارے میں کوئی خوف ہوگا، اور نہ ہی وہ گزشتہ کوئی اعمال کا ان کے اوپر کوئی غم ہوگا. اور یہ خوف اور غم کا بھی ہم نے کل تفصیل سے دیکھا تھا کہ خوف ہمیشہ ہوتا ہے کہ میرا آنے والا کل جو ہے وہ کیسا ہوگا. میں نے اگر مال خرچ کر دیا تو میرے مال میں کمی تو نہیں آ جائے گی. میں نے یہ انویسٹمنٹ کی ہے، پتہ نہیں اللہ کرے کہ اس میں منافع مل جائے. آنے والے کل کا خوف ہوتا ہے. میں نے کوئی نیت کی، کوئی ارادہ کیا، کوئی کام کیا، اس کا نتیجہ وہ مجھے خوف میں مبتلا کرتا ہے کہ نتیجہ کیا نکلے گا. جبکہ میں جو اعمال کر چکا، اگر اس میں سے کوئی ایسا عمل ہے جو اللہ کے کسی حکم کی روگردانی سے ہے، یا کوئی جس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی کا کوئی معاملہ ہے، تو اس کا مجھے غم ہوگا. تو مال خرچ کرنے میں آنے والے کل میں بھی ہمیں اجر ملے گا، اس کا بھی کوئی خوف نہیں. اور گزشتہ اسی کی آیات میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گناہوں کو بھی معاف کرے گا. تو پچھلے کچھ معاملات ایسے ہو چکے جس میں کوئی ہم سے کوئی اپنے ہی نفس کے اوپر کوئی ظلم ہو چکا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف فرمائے گا. تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے جو ہیں، ان کو نہ ہی کل آنے والا کل کا خوف ہے، اور نہ ہی گزشتہ کل کا غم ہوگا انشاءاللہ. تو اس کے بعد کی آیات جو ہیں اس میں کچھ سود کے بارے میں تذکرہ ہوگا، تو انشاءاللہ اگلی مجلس میں اس کے اوپر بھی ذکر کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت اور توفیق دے کہ ہم اس کی یہ جو اس کے ہدایات ہیں ان کو سمجھ سکیں صحیح معنوں میں، اور اس کے اوپر رہنمائی حاصل کر کے عمل بھی کر سکیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. یہ تقریباً 2 منٹ ہیں، وقت تو کم ہی ہے، اگر کسی نے کچھ ایڈ کرنا ہے تو. ٹھیک ہے، اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ اگلی مجلس میں دوبارہ حاضر ہوں گے. سب کے لیے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ سب کو آسانیاں پیدا فرمائے، اور سب کی مشکلات جو ہیں اللہ تعالیٰ
دور کرے، اور صحیح معنوں میں ہدایت اور رہنمائی جو اللہ تعالیٰ کی جو ہمیں بین ہو رہی ہے، ہمارے سامنے وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پیش کی قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ہدایت ہمارے دلوں میں اتارے اور ہمارے اعمال میں اس کا اظہار بھی ہو، اور اللہ تعالیٰ خاص کر ہمیں ہمت اور توفیق دے کہ ہم اسی کی طرف سے جو نعمتیں اور جو مال اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے اس کو ہم اللہ ہی کے راستے میں خرچ کریں، تاکہ اس کا جو میکسیمم بینیفٹ ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ بھی ہمیں مل سکے۔ اجازت چاہتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔